کل جو آپ نے دیکھا 6 ججز کی طرف سے یہ ایکسپلوسیو لیٹر کہنا چاہیے یہ سامنے آیا، سرپرائز کیا اس نے آپ کو؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ جس فورم کا تعین کیا گیا ہے اس فورم کا اس سارے ایشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، اور چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن نہیں ہے، اور اگر تو یہ کسی جج کے کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ ہوتی تو سپریم جوڈیشل کونسل ڈیفینیٹلی اس کے پاس اس ساری سچویشن کا جو ہے وہ کو ڈیل کر سکتی تھی۔ اب یہ ہے کہ ایک کوئی بھی سرکمسٹانسز ہو، کوئی بھی گیون سچویشن ہو، اس میں جج صاحبان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنے اوتھ کے مطابق اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹس ہیں، لا کے جو لا پرووائڈ کرتا ہے اس کے مطابق ایکٹ اپون کرنا ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجا جاتا ڈائریکٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر نتائج نکل سکتے تھے، کیونکہ بہرحال یہ تو کوئی لگی لپٹی یا چھپی ہوئی کوئی بات تو ہے نہیں کہ مداخلت ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، لوگ برداشت کرتے رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں نے اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا کر حق کی آواز بلند کی، سچ کی آواز بلند کی۔ میں نے اکیلے یہ لڑائی لڑی، اور تقریباً 5.5 سال تک میں نے یہ لڑائی لڑی الحمدللہ، اور بالآخر 22 مارچ 2024 کے فیصلے کے نتیجے میں مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وہی میرے کیس کی ججمنٹ ہے جس نے تھوڑا سا ان کو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کور دیا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکیں جو انہوں نے کی ہے، لیکن اگین میری اسٹیمیشن میں فورم جو ہے وہ ایس جے سی نہیں ہے۔ شوکت صاحب، لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ رولز میں ہر چیز مینشن ہوتی ہے، اب اس خط کے تحت تو سوال کیا جا رہا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ میں پریشر سے ڈیل کیسے کرنا، یہ مینشنڈ ہی نہیں ہے، تو وہ تو خود یہی سوال کر رہے ہیں کہ سچویشن کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ ایٹ لیسٹ ہمیں تو نہیں معلوم، اسی لیے ان کو یہ سوال کرنے پڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو ہم اوتھ لیتے ہیں نا اس میں یہ ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور ہم فیصلے کریں گے، یہ ہم اوتھ میں یہ لفظ کہتے ہیں۔ اگر آپ جو اوتھ ایڈمنسٹر کی جاتی ہے کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو، اس کے الفاظ دیکھیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے کوئی رائے لینی چاہیے کہ جی کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ یس، اگر ان کے پاس ایک کنکریٹ قسم کی کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ایسا چیز موجود ہے، تو وہ اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے نوٹس میں لے کے آئیں۔ دیکھیں، کسی بھی آئی ایس آئی یا ایم آئی یا کسی بھی آئی بی والے لوگوں کے خلاف ڈیل کرنے کا فورم ایس جی سی تو نہیں ہے نا، اس میں تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس اگر معاملہ جائے، سپریم کورٹ اپنے کسی سینئر جج کے ذمے یہ کام لگائے کہ آپ ان جج صاحبان کا انٹرویو کریں، ان کے اسٹیٹمنٹس لیں، اور اگر ان کے پاس جو مٹیریل ہے اس کو ریسیو کر کے ایگزامن کریں اور پھر ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو یہ تو ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فورم جو ہے نا نہیں کو ہم اس کو کہتے ہیں کورم نان جوڈس، کہ یہ نہیں ہو سکتا اس سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ معاملہ ایجیٹیٹ۔ شوکت صاحب، لیکن اس کا اظہار تو ہوتا رہا ہے، جس طرح سے آپ کا مخصوص کیس تھا، آپ نے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا، آپ نے بھی یہی کہانی سنائی، اس کے بعد میں ہم نے دیکھا ٹیرین وائٹ کے کیس کے اندر بھی اظہار یہ کیا گیا کہ پریشر ہے جوڈیشری کے اوپر بہت زیادہ، اور اب آ کر دوبارہ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو باتیں آپ نے کی تھیں کہیں نہ کہیں جس طرح سے آغاز میں آپ نے کہا کہ انہی کی کنفرمیشن دکھائی دیتی ہے، تو کیا آپ کو علم تھا اس وقت کہ یہ ریفارم جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، لیکن اب تو نظر آ رہا ہے کہ اور آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں؟ دیکھیں، آپ اگر یہ گزشتہ جو ہے 2017 سے آنورڈ مختلف عدالتوں کے فیصلے دیکھیں، پشاور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس میں آپ کو بہت سے فیصلے جو ہیں
وہ نظر آتے ہیں، لگتے ہیں کہ وہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا مظاہر اکبر نقوی صاحب کی سربراہی میں جس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جس عدالت نے پرویز مشرف کو خلاف فیصلہ دیا ہے وہی انکانسٹیٹیوشنل تھی۔ اب ظاہر ہے وہ کوئی ایکٹ کسی کے کہنے پر ہی کیا ہو گیا نا، پھر ان جج صاحب کو اس طریقے سے ریوارڈ کیا گیا کہ ان کو جونیئر ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں لایا گیا، تو باتیں تو یہ ہوتی ہیں۔ یہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، سارے بینیفٹس لینے کے بعد، اپنی آٹو بایوگرافی میں اس کا ذکر کر دیا یا انٹرویو میں ذکر کر دیا۔ اس طرح کے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس آفس میں رہتے ہوئے اس طرح کے کوئی جرات کا مظاہرہ کریں۔ ان جج صاحبان کو کے اوپر پریشرز ہیں، یہ ڈیفینیٹلی ہوں گے، باقی ہائی کورٹس والوں کے اوپر بھی ہوں گے، ہوتے ہیں، اور لیکن یہ اس کا ان کو پراپرلی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا پراپرلی ایک کمپلینٹ بنا کر سپریم کورٹ کو بھجوانی چاہیے۔ اور جو اسٹیرین کے والے کیس کی آپ نے بات کی، وہ ایک لحاظ سے جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا ایک مس کنڈکٹ ہے۔ اگر مس کنڈکٹ ہے تو اس کے خلاف کمپلینٹ پھر ایس ای سی میں کرے نا۔ اس خط میں بھی ان کے خلاف تو کوئی یہ کمپلینٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کو بھی کیا گیا ہے۔ تو جرات پکڑنی چاہیے نا جب آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ مطلب شوکت صاحب خط لکھنا جرات کی بات نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، میں دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی اس چیز کی نشاندہی کرنا کہ معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں اس فورم کی بات کر رہا ہوں جس فورم کے اوپر یہ بات کی گئی ہے۔ صحیح، بالکل۔ شوکت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پریشر کیسے اسٹیبلش کرنا ہے؟ اس پر اب جس طرح حسنات نے بھی بات کی کہ کچھ پرانی چیزیں بھی ہیں جو اب ریز کی جا رہی ہیں، اب اس خط میں ہی لکھا ہوا ہے نا کہ مئی 2023 کی ایک مثال دی ہوئی ہے کہ ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا، 24 گھنٹے بعد چھوڑا، پھر نام لیے بغیر ایک اور جج کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کیمرے نصب کر دیے ان کے سرکاری گھر کے اندر۔ تو اگر اتنے سالڈ ایویڈنسز تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1-1.5 سال انتظار کیوں ہو رہا تھا؟ جی دیکھیں، ایک تو میں حسنات صاحب کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، میں نے 21 جولائی 2018 کو تقریر کی، اور میں نے 22 جولائی 2018 کو چیف جسٹس حاکم نثار صاحب کو یہ لیٹر لکھا کہ یہ میں نے کی جس پر آپ کا رد عمل آئے، آپ ایسے کریں کہ کسی بھی سپریم کورٹ کے سٹنگ یا ریٹائرڈ جج کو کمیشن بنا دیں، اور وہ اس میرے کہی ہوئی باتوں کی تحقیقات کریں۔ اگر میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں تو بھلے مجھے جو چاہیں سزا دیں، لیکن اگر میرے الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں تو آپ یہ مجھے صرف بتا دیں کہ مین ان یونیفارم کا کیا کریں گے۔ اچھا، اب یہ وہاں سے ظاہر نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ دیکھیں الزام لگانے پر آج تک کسی بندے کو نوکری سے معزول نہیں کیا گیا۔ اگر میں اپنے الزام ثابت نہ کر پاتا تو ظاہر ہے وہ ایک چیز ضرور ہوتی جو 22 مارچ 2024 کی ججمنٹ میں بھی لکھا ہے۔ اور اگر اس وقت یہ سلسلہ تحقیقات کر لی جاتی اور جو کلپریٹس تھے ان کو کہ اگینسٹ ایٹ لیسٹ آبزرویشنز آ جاتی تو ابھی تک بہت سی اصلاح ہو چکی ہوتی۔